صدیوں کے بعد یہاں کے مولوی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو بندہ کلمہ پڑھے، اس کو تو اللہ نے چنا. اور جو 1400 سال پہلے صاحب قرآن محمد عربی کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کلمہ پڑھے تو اسے کس نے چنا؟ چھٹے امام ہیں جعفر صادق جو بیٹے ہیں امام باقر کے پوتے ہیں، زین العابدین کے پڑپوتے ہیں، مولا حسین کے ابا ہیں، موسیٰ کاظم کے دادا ہیں، علی رضا کے. اور امام جعفر صادق رحمہ اللہ ارشاد فرمائیں کہ اللہ دولت ایمان اسی کو عطا کرتا ہے جس کے دل پہ رب تعالیٰ 3 بار نظر رحمت ڈالتے ہیں. آج کے دور میں جو بندہ کلمہ پڑھ لے تو رب تعالیٰ 3 بار نظر رحمت ڈالے تو دولت ایمان ملتی ہے. تو امیر معاویہ کا حال کیا ہوگا کہ امیر معاویہ خود بھی پیغمبر کا صحابی، امیر معاویہ کے والد وہ بھی نبی کے صحابی، ان کے بھائی جناب یزید بن ابی سفیان وہ بھی نبی کے صحابی، انبسہ بن ابی سفیان وہ بھی نبی کے صحابی، عتبہ بن ابی سفیان وہ بھی نبی کے صحابی، ان کی اماں سیدہ ہند وہ بھی پیغمبر کی صحابیہ، ان کی بہن سیدہ جویریہ وہ بھی نبی کی صحابیہ، ان کی بہن سیدہ فاریہ وہ بھی نبی کی صحابیہ، ان کی بہن سیدہ رملہ ام حبیبہ نبی کی بیوی بھی ہے، پیغمبر کی صحابیہ، امیر معاویہ کی بہن بھی ہے، مومنوں کی ماں بھی ہے. اچھا ایک معاملہ پچھلے دنوں ہوا، ایک صحابہ نے کہا سیاست معاویہ کا نعرہ نہ لگایا کرے. میں نے پوچھا بھی کیوں؟ جس سیاست معاویہ کے نعرے سے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ حضرت علی کے تقابل کی بات ہے. تو میں نے کہا حضور یہ کیڑا آپ کے دماغ میں ہے، ہمارے دماغ میں تو کوئی نہیں. میں نے تو شروع میں کہا کہ ہے حکمران دل علی نواب ہے معاویہ. حکمران پوری اسٹیٹ کا ہوتا ہے، نواب تو گاؤں بستی کا بھی ہوتا ہے. تو جو مقام فرق ہے حکمران نواب میں وہی مقام میں فرق ہے جناب علی امیر معاویہ کا. تو کیڑا تمہارے دماغ میں ہے، ہمارے دماغ میں تو نہیں. کیونکہ ہمیں تو امیر معاویہ نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ میرے بابا ابو سفیان کی ساری اولاد بھی مل جائے تو جناب علی کا مقابلہ، ان کا مقابلہ. تو کیڑا جن جن کے ذہن میں ہے وہ کیا کریں؟ پمپ لے نعمانی والا، سپرے کرے جھگوی والا، تو انشاءاللہ کیڑا مر جائے، انشاءاللہ کیڑا. وہ سیدنا امیر معاویہ جواب ملتا ہے، پوچھو نا ملنگوں سے آپ کا تعارف، آپ بتا دیں اپنا تعارف. جی مجھے تو جعفری کہتے ہیں. جعفری کیوں؟ جی میں امام جعفر صادق کا ماننے والا ہوں. اور پتہ امام جعفر صادق کون ہے؟ جی آپ بتا دیں. امام جعفر صادق استاد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے. ہم کہتے جی بسم اللہ. تو نے کہا ہم نے تسلیم کیا، انکار کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آل نبی کی غلامی ہو، اللہ کے نبی کی غلامی ہو، اس میں اعزاز سمجھتے ہیں، الزام نہیں سمجھتے. الزام چھپایا جاتا ہے، انعام و اعزاز زمانے بھر کو بتایا جاتا ہے. میں نے تسلیم کیا کہ میرے امام کا جو امام ہے اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. تو امام جعفر صادق کا استاد کون ہے؟ ملنگ سے کچھ یقین مانے کہ ملنگ دریا راوی میں چھلانگ لگا دے گا، کہاں پل باقر کراس کر کے اگلی بات کبھی نہیں بتائے گا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کے استاد کون ہیں. اسے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم کون ہے؟ جواب ملے گا شہربانوں کا بھانجا ہے، مولا حسین کی سالی کا بیٹا ہے، شہربانوں کا وہ بھانجا ہے، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کی خالہ کا بیٹا ہے، شاہ ایران کا نوازا ہے. ہم کو حضور ہمت کر کے بتاؤ نا، سارے رشتے اماں کی جانب سے بتاتے ہو، ابا کی جانب سے کیوں نہیں بتاتے؟ اب اس بیچارے ملنگ کو ابا کا پتہ ہو تو بتائے. اچھا میں نے دوسری بات کی، ابا کا پتہ ہو. قاسم صاحب کسی اور سائڈ میں چلے گئے لیکن ان کی بات بھی ٹھیک ہے. ابا کا پتہ ہو تو بتائے. کیوں؟ اب یہ کیسے بتائے کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ، امام اعظم کے جو استاد ہیں وہ امام جعفر صادق ہیں. امام جعفر کے جو استاد ہیں نام ان کا امام قاسم ہے. امام قاسم کا جو ابو ہے اس کا نام محمد ہے. محمد کا جو ابو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. اعتراض ہوتا تمہارے امام کی ٹوٹل اوقات یہ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نبی پاک کی حدیثیں جس سے لی اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. ملنگا تیرے منہ میں کی ہو سکتا ہے. میرے امام نے جس سے حدیثیں لی اسے امام جعفر صادق کہتے ہیں. ہمت کر کے بتا کہ امام جعفر صادق رحمہ اللہ نے حدیثیں کس سے لی؟ اس سے امام قاسم کہتے ہیں. امام قاسم نے حدیثیں کس سے لی؟ امام جعفر صادق کا دادا استاد کون ہے؟ یقین مانے اگر اس ملنگ کی جیب میں پل باقر تک جانے کا کرایہ نہ ہو تو آپ کے یہی مختوم پر چنگی پہ ٹرک ٹیکسر دے دے گا. اگلی بات کبھی نہیں بتائے گا کہ
امام جعفر صادق رحمہ اللہ جس سے حدیثیں لے کر امت کے حوالے کرتے ہیں اسے نبی کا سالہ کہتے ہیں، علی کا بھائی کہتے ہیں، کاتب قرآن کہتے ہیں، صحابی رسول کہتے ہیں، مجتہد ذیشان کہتے ہیں، فاتح کبیر کہتے ہیں، امت کا ماموں کہتے ہیں، اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ ملنگ یہ تو بیان کرے گا امام حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو اللہ کے نبی نے چوما، تو ہمت کر کے بتائیے نا، کتاب سچی تبھی ہوگی جب کاتب کو سچا کہے گا، گواہی سچی تبھی ہوگی جب گواہ کو سچا کہے گا، روایت سچی تبھی ہوگی جب راوی کو سچا کہے گا، حدیث سچی تبھی ہوگی جب صحابی کو سچا کہے گا۔ ہمت کر کے بتا کہ نبی پاک نے اپنے نواسے علی کے لال حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، اور یہ منظر دیکھ کے چھپانے والا نہیں، زمانے کو بتانے والا کون ہے کہ مسجد میں بھی صدا یہی آئے، امام باڑے میں صدا بھی کون تھا وہ راوی جس نے علی کے بیٹے کی شان کو چھپایا نہیں، زمانے کو بتایا؟ اب یہ یقیناً دریائے راوی میں چھلانگ لگا دے گا، راوی کا نام نہیں بتائے گا، کیسے بتائے کہ علی کے بیٹے کی شان دیکھ کے امت کو بتانے والا کون؟ اسی کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ سیدنا امیر نبی پاک کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے اپنے نواسے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، بات ختم ہو گئی، ڈیڈ سینڈ فل سٹاپ لگ گئے۔ اگلے کمنٹس کیے امیر معاویہ نے، اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے حسن مجتبیٰ کے ہونٹوں کو چوما، اور میں گواہی دیتا ہوں جس کے ہونٹوں کو خدا کا رسول چوم لے اس پر دنیا کی آگ بھی حرام ہے، آخرت کی آگ بھی حرام ہے۔ اگر بغض ہوتا امیر معاویہ کے دل میں علی کی آل اولاد کا، پیغمبر کی نسل کا، تو کبھی بھی ان کی زبان پر محبوب پیغمبر مدنی کریم کی آل کی تعریف جب اس امیر معاویہ کا نام لیا جائے، میں اس کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتا؟ کیونکہ امیر معاویہ نے 2 سال ایمان چھپایا تھا۔ ہم کہتے ہیں ملنگا تیرے منہ میں اسماعیل سویٹ شاپ والا سونا لوا، کہ تو یہ مان گیا کہ معاویہ ایمان لایا تھا تو چھپایا تھا۔ اگر ایمان ہوتا نہیں تو چھپاتا کیوں؟ تو جس کا ایمان لائے معاویہ قبول کرے خدا کا رسول، تو جس کے ایمان کو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، تو ملنگنی کے پتر تیرے اعتراض کو کون سنتا ہے؟ 2 سال ایمان چھپایا تھا۔ اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے تو اس کا ایمان قابل قبول نہیں، اور جس کے مذہب میں 90% تقیہ ہو تو اس کا ایمان کیسے قبول ہے؟ اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے تو ایمان قبول نہیں۔ نبی کے بھی چچا، علی کے بھی چچا، نام ان کا عباس، عبد المطلب کے بیٹے، ابو طالب کے بھائی، اور یہ جناب عباس جنگ بدر میں نبی پاک کے مقابل آئے، گرفتار ہوئے، اگلے دن لائے ایمان، 6 سال ایمان اپنا چھپایا، اور سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ اگر کوئی 2 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قبول نہیں، تو جو 6 سال ایمان چھپائے اس کا ایمان قبول کیسے ہو گیا؟ نہیں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کے ابا جو ہے وہ محبوب پیغمبر کے خلاف جنگ میں آئے تھے، اکیلے آئے تھے جی بھائی۔ اگر ابو سفیان نبی کے خلاف جنگ لڑے تو اس کا ایمان قبول نہیں، تو ہمت کر کے بتا دیجئے نا کہ ابو طالب کا بیٹا ہے، علی کا بھائی ہے، حسن حسین کا چچا ہے، مولا حسین نے جسے سفیر بنا کے کربلا بھیجا، یعنی مولا مسلم کے ابا ہیں، علی کے بھائی ہیں، حسن حسین کے چچا، ابو طالب کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، نام ان کا عقیل۔ یہ عقیل جنگ بدر میں آیا بھی، نبی کے خلاف لڑا بھی، قیدی بنا بھی، تو ان کا ایمان کیسے قبول ہو گیا؟ اگر ابو سفیان پیغمبر کے مقابلے میں آئے تو نبی پاک کے خلاف علی کے بھی چچا، نبی کے بھی چچا جناب عباس آئے بھی، لڑے بھی، قیدی بنے، گرفتار بھی۔ اگر نبی پاک کے خلاف جناب ابو سفیان آئے تو ایمان ان کا قبول نہیں، تو آپ ہمت کر کے بتا دیجئے کہ ابو طالب کا بیٹا، سب سے بڑا بیٹا، علی کا بھائی، حسن حسین کے چچا، نام ان کا طالب، جنگ بدر میں نبی کے خلاف آیا تو تھا۔ ان کے بارے کیا کہو؟ یہ جو ایمان لائے تھے نا ابو سفیان اور امیر، یہ چھپ کر، یہ ڈر کر ایمان لائے تھے۔ اچھا بھائی، امیر معاویہ کے ابا نے تیرے نام خط لکھا تھا، میں ڈر کر ایمان لایا لگتا ہے۔ اچھا اگر لگتا ہے جس کو فتح ہو گئی تھی ڈر کر ایمان لائے، یہ تو ڈر کر ایمان لائے، تو جناب عباس جو ایمان لائے تو کیسے لائے؟ خوشی سے لائے، ڈر کر لائے؟ عقیل جو ایمان لائے خوشی سے لائے، ڈر کر لائے؟ نبی پاک کے سب سے بڑے چچا، نام ان کا حارث کا بیٹا، نام اس کا ابو سفیان، یہ ایمان جو لائے چھپ کر لائے، ڈر کر لائے، خوشی سے لائے؟ اور نبی پاک کے بارے ذاتی دشمنی کی جتنی وارداتیں ہیں
ان کا مرکزی کردار ابو سفیان امیر معاویہ کا ابو نہیں، بلکہ یہ ابو سفیان ہے جو نبی کے چچا کا بیٹا ہے۔ نام کی مماثلت کی بنیاد پہ سارے الزام وہاں پہ جاتے ہیں۔ تو ان کا ایمان نہیں، اصل میں ان کا ایمان تو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا۔ مطلب ان کا ایمان اللہ کے نبی نے قبول کرنا تھا، تو ابو سفیان کا ایمان کون سا کسی ملک نے قبول کرنا تھا؟ وہ بھی تو خدا کے رسول ہی نے قبول کیا، اور قبول ایسے کیا کہ ابو سفیان ایمان لائے تو اللہ کے نبی نے ان کے گھر کو دارالامان بنا دیا، اور امیر معاویہ ایمان لائے تو نبی نے ایسے قبول کیا کہ امیر معاویہ کو کاتب قرآن بنا دیا۔